خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم آزادی سے اس کی پرستش کر سکیں اور ایک خوبصورت ماحول میں، محبت اور میل ملاپ کے ماحول میں اس کے حضور جھک سکیں۔ عزیزو، ہم نے 119ویں زبور کو شروع کیا تھا اور آج اس کے چھٹے حصہ پر ہیں۔ عبرانی زبان کا یہ حروف تہجی واو سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی گرامر میں نہیں جائیں گے۔ ہم اس زبور کی تشریح اور تفسیر کو آسان زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس زبور کا چھٹا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم 5 حصوں پر غور کر چکے ہیں، اور اس چھٹے حصہ میں جو خاص مضمون ہے وہ خداوند کی شریعت پر بھروسہ۔ شریعت کے معنی میں نے کئی بار بتائے ہیں کہ یہ تعلیم ہے، یہ خوراک ہے، کلام ہے۔ یہ بے شک کئی جگہوں پہ یہ لفظ قانون کے طور پر بھی آیا ہے، لیکن اصل میں اس کے جو لغوی معنی ہے وہ تعلیم ہے، غذا ہے۔ اب خداوند کی شریعت پر بھروسہ کے معنی ہے خداوند کے کلام پر بھروسہ کرنا۔ یعنی شریعت کو پھر آپ نے اس انداز میں نہیں لینا کہ پہلی 5 کتابیں جو ہے وہ شریعت کی ہیں، جسے ہم توریت کہتے ہیں۔ کہیں ہم اسی کو نہ دیکھتے رہیں کہ یہ وہی شریعت ہے جس میں 5 کتابیں ہیں اور جو موسیٰ نبی کی معرفت ملی ہے۔ یہ خداوند کا کلام ہے، اور یہ بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو کلام، جو شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی ہے وہ بھی خدا کا کلام ہے۔ وہ موسیٰ کی شریعت نہیں ہے، وہ خدا کی شریعت ہے، وہ خدا کا کلام ہے، مگر موسیٰ نبی کی معرفت ملا ہے۔ اس پر بھروسہ رکھنا، اس پر یقین رکھنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو خداوند کو کہتے ہیں کہ اپنا آپ مجھے دکھا۔ وہ خداوند کی قدرت کو، اس کے معجزات کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جو دیکھے بغیر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ بھی بڑے مبارک ہیں۔ لیکن ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو کئی سالوں سے خداوند کے اس خوبصورت بابرکت کلام کو سن رہے ہیں۔ عزیزو، شریعت اور نجات یقیناً خداوند ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن یہ اس کے فضل سے ملی ہے۔ شریعت بھی اس کے فضل سے ملی ہے، اور نجات بھی اس کے فضل سے ملی ہے، اس پر ایمان لانے سے۔ بغیر ایمان کے ایسا ناممکن ہے۔ اور عزیزو، یہی کلام نہ صرف ہمیں نجات عطا کرتا ہے، بلکہ یہ ہمیں تحفظ عطا کرتا ہے، ان ساری شیطانی قوتوں سے بچاتا ہے، محافظت عطا کرتا ہے۔ اور اس کلام سے ہمیں ایک شفقت عطا ہوتی ہے خدا کی طرف سے، محبت اور رحم عطا ہوتا ہے خدا کی طرف سے، اور ہمارا انحصار سارا کا سارا وہ خدا کے کلام پر ہی ہے، خدا کی محبت پر ہی ہے، خدا کی شفقت پر ہی ہمارا انحصار ہے۔ اس کے بغیر ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے وسائل بہت ہیں، میرے تعلقات بہت ہیں، میں اس دنیا میں حکمرانی کرتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے جب تک ہمارا انحصار خداوند پر نہ ہو، ہمارا بھروسہ اس پر نہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے وہ خوبصورت تمثیل یقیناً نئے عہد نامہ میں پڑھی ہوگی نا، جس میں ایک بہت بڑا مالدار ذمہ دار اپنا بہت سارا مال
اب بہت سارا اناج ذخیروں میں جمع کر کے کیا کہتا ہے کہ میری جان تیرے لیے بہت سے برسوں کے لیے بہت سارا مال موجود ہے، کھا پی اور عیش کر۔ اور آواز کیا آئی تھی پھر خداوند کی، یاد ہے آپ کو؟ اے نداں آج رات ہی تیری۔ پھر عزیزوں میں ایک اور جملہ اکثر سنتا ہوں کہ میرے گھر میں 2 پشتوں تک کا مال موجود ہے، میرے باپ دادا نے میرے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، 3 4 پشتیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کم عقلی ہے۔ خدا کسی وقت بھی ہمیں اپنے پاس بلا سکتا ہے، اور وہ مال، وہ روپیہ پیسہ کس کے کام آئے گا؟ عزیزوں، میں نے بہت ساری پرانی ہندوؤں سکھوں کی عمارات کے بارے میں، ان کے گھروں کے بارے میں، ان کے کھیتوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں بہت سارے خزانے دفن تھے۔ مجھے ذاتی طور پر بھی یہ تجربہ ہوا ہے، زمین میں دفن تھے۔ پھر ہم نے پڑھا ہے مصر کے حکمرانوں کے بارے میں اور دنیا کے بے شمار حکمرانوں کے بارے میں، ان کے ذخیرے، خزانے دفن تھے زمین میں، کس کے کام آئے؟ اپنی دولت پر انحصار کرنا، اپنے وسائل پر انحصار کرنا، یہ کم عقلی ہے۔ ہمارا بھروسہ خدا کے کلام پر ہے، کلام ہی سے زندگی ہے، ورنہ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو آپ جانتے ہیں کس بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ایک ڈاکٹر اور کبھی دوسرا ڈاکٹر، پھر دوائیاں چینج کرتے ہیں۔ اکثر ایک دوائی سے میں آرام آ جاتا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو جائے تو وہ دوائی بھی کام نہیں کرتی۔ گویا ہماری عقل، ہمارے وسائل، ہماری بنائی ہوئی دوائیاں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، ہمارا اکٹھا کیا ہوا مال، ذخیرہ، روپیہ پیسہ، وہ بھی بیکار جاتا ہے۔ عزیزو، خداوند کا بندہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سکھاتا ہے کہ اے خداوند، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، تو ہی میری نجات ہے، اور تیرے سوا میں کچھ نہیں۔ اور پھر کاش تیری شفقت اور تیری نجات مجھے ہمیشہ حاصل ہو۔ بہت سارے لوگ دنیا میں یہ آیت بولنا پسند نہیں کرتے، وہ خدا کی خدائی کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو یسوع المسیح کے کفارہ کو بھی نہیں مانتے، یسوع المسیح کی پہلی آمد کو بھی نہیں مانتے۔ یہ بھی کم علمی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو اپنی اپنی قربانیاں دیتے ہیں، یہ بھی کم علمی ہے۔ ہم ان سے نفرت نہیں کر سکتے، کم علمی ہے۔ اور کم علمی میں تو ہمارے بچے بھی بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، کم علمی میں تو ہم جو بڑے ہیں ان سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ کم علم کو اور نادان کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کم علم اور نادان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کم علم اور نادان کو محبت سے سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، مارنے کی، ہلاک کرنے کی نہیں، نفرت کرنے کی نہیں۔ داؤد نبی اپنے بہت سارے مزامیر میں لکھتا ہے، خداوند کی شفقت کا ذکر کرتا ہے، اس کی محبت کا ذکر کرتا ہے، اس کی رحمت کا ذکر کرتا ہے، اس کے فضل کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہاں جب میں 41ویں آیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اس سے پہلی کی آیت 39ویں آیت دوبارہ سے ذہن میں آئی ہے۔ 39ویں آیت میں بطلان کا ذکر ہے، اور میں نے پچھلے سبت بطلان کے حوالہ سے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے اہم کانا خواہشات۔ یعنی 41ویں آیت اور 39ویں آیت کو اگر ہم ملا کے پڑھیں
تو یقیناً میں یہ کہوں گا کہ داؤد نبی خداوند سے کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، میری خواہشات جو ہیں وہ غلط ہیں، اہم کنا ہے، نادانی کی ہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے، مجھے اپنی نجات کے بارے میں سکھا، اپنی شفقت کے بارے میں سکھا، جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ اور پھر عزیزو 42ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے خداوند، جو مجھے ملامت کرتے ہیں، جو لان تان کرتے ہیں، تو جانتا ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہے اپنی زندگی میں، بے شمار لوگ آپ کے منہ پر تو آپ کی تعریف ہی کریں گے، شاباشی دیں گے، لیکن پتہ نہیں بعد میں کیا کیا باتیں کریں گے۔ اور داؤد نبی بے شمار مزامیر میں لکھتا ہے، اور اس مزمور میں ہم سیکھتے ہیں کہ اے خداوند، جو مجھے ملامت کرتے رہتے ہیں، جو لان تان کرتے رہتے ہیں، تو ان کا جواب دے۔ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے خداوند لان تان کرنے والوں سے مجھے بچا، تو اے خداوند میری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میری دعا کو سن لیا۔ جب ہم بڑے بوجھ میں ہوتے ہیں اور خدا ہماری دعاؤں کو سن کے جواب دیتا ہے، تو ہمیں ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب عجیب سی خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے تو یقیناً ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خداوند نے میری دعا کو سن لیا ہے، میری مصیبت ٹل گئی ہے۔ پھر عزیزو، یہ سارا کچھ جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں، ساری التجائیں مناجاتیں اس کے حضور پیش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ ایمان کے وسیلے ہی ملتا ہے۔ اور ایمان کی بنیاد جو ہے وہ خدا کے کلام پر ہے۔ پھر ایک بار بولیے گا ذرا، ایمان کی بنیاد خدا کے کلام پر ہے۔ آمین۔ ایمان کی بنیاد اگر خدا کے کلام کے علاوہ ہے تو کچھ بھی نہیں، پھر وہ ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ایمان دنیوی خداؤں پر ہے نا، انسانوں پر ہے، شخصیتوں پر ہے۔ ہم جس ایمان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد خدا کا کلام ہے، اور اسی لیے 119 زبور میں آیا ہے، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک لوگ کہیں گے جی میری کتاب بھی الہامی ہے، کہہ سکتے ہیں، کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا، نہ مارا جا سکتا ہے، کہو۔ بے شمار لوگ ہیں جو خدا کی قدرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کی اپنی اپنی کتابیں ہیں اور انہیں وہ مقدس کتابیں بھی کہتے ہیں، کہیں کوئی ہم اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم جس پر ایمان رکھتے ہیں یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اس کے حق میں بڑا ہی اچھا رہا، اور وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ اسے ابراہیم بھی کہتے ہیں، ابراہیم بھی کہتے ہیں، اور اس کا پہلا نام ابرام ہے۔ عزیزو، ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم عبرانیوں 11واں باب پڑھ سکتے ہیں۔ ان سورماؤں کا ذکر ہے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا جہاں سے رخصت ہوئے، اور آج بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں ان کا نام یادگار کے طور پر لکھا ہے۔ شخص مر جاتے ہیں، شخص ختم ہو جاتا ہے، لیکن شخصیت جو ہے نا وہ بہت دیر تک زندہ رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا، خداوند کا زندگی بخش کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور آپ نے اب خود اپنے اندر جھانکنا ہے، کتنے لوگ ہیں جو کلام پڑھتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں، اور جو پڑھ نہیں سکتے آج کے دور میں وہ سن تو سکتے ہیں نا، اور سننے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ پہ آن لائن اور واٹس ایپ بہت کچھ موجود ہے نا، ان پڑھ لوگ بھی سن سکتے ہیں،
وہ اردو میں بھی ہے اور وہ پنجابی میں بھی ہے. بلکہ میں نے انٹرنیٹ پہ بہت سارے جو انڈین بھائی ہیں پنجابی بولنے والے، ان کے میں نے واز بھی سنے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا. بہنوں کی بھی واز ہیں، بھائیوں کے بھی ہیں. اور میں جب سنتا تھا تو خوش ہو رہا تھا. پنجابی کسی کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ جو ٹھیٹھ پنجابی ہے نا، خالص پنجابی، ہم جو نئے دور کی پیدائش ہیں ہمیں کچھ الفاظ کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جو پرانے لوگ ہیں اور ان پڑھ لوگ ہیں وہ سارا سمجھتے ہیں. عزیزو، 43ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمانداروں کو حقیقت بیان کرنی چاہیے اور حقیقت بیان کرنے میں ندامت محسوس نہیں کرنی چاہیے. سنیے گا، حقیقت بیان کرنی چاہیے اور حقیقت بیان کرتے وقت شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، ندامت محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہم 20 دفعہ سچ بیان کرتے وقت چپ ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرے سچ سے دوسرا گروپ ناراض ہو جائے گا، اور ہم برملا کہتے ہیں نہ بھائی ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، نہ اس طرف اور نہ اس طرف، نہ سچے کی طرف اور نہ جھوٹے کی طرف، نیوٹرل رہنا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سچ جو ہے وہ دب جاتا ہے، سچ دب جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے چھا جاتے ہیں. اور جب جھوٹ بہت بولا جاتا ہے تو وہ سچا لگتا ہے، اور جب سچے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر کلام ہی سے انہیں تسلی ملتی ہے کہ سچے نو ہمیشہ تک کدی نہ تلکندے وے. سچا سوچتا ہے جی اکثریت تو خاموش. جس معاشرے میں سچ بولنے والے لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں وہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اس معاشرہ میں برائی بڑھ جاتی ہے. سچ بولنا اور سچ بولتے وقت ندامت محسوس نہ کرنا یہ اچھی بات ہے. اور سچ بولنے والے کو خائف بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا بھی نہیں چاہیے. وقتی طور پر ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن پھر عالم لوگوں کی بات ہے کہ سچ کو آنچ نہیں، سچ کو آنچ نہیں، بالآخر سچا ہی غالب آتا ہے. اور میں بزرگوں کی ایک مثال سنتا ہوں اکثر، وہ کہتے ہیں دودھ جنہ مرضی گرم کر لو آخر ملائی نہیں اتنی ہونا نا، ملائی تھلے تو نہیں جاندی. اور میں پھر انہیں مذاق کرتا ہوں کہ دودھ گرم بھی بڑا کرنا پہنتا ہے، ابالنا بھی بڑا پہنتا ہے، پھر ہی ملائی آتی ہے. جس طرح میں پچھلے سبق بتا رہا تھا کہ سچا بچ تو جاتا ہے لیکن جھوٹا اسے رگڑا بہت دیتا ہے، اور آخر میں پھر جھوٹے کو خدا رگڑا دیتا ہے. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، سچے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خداوند نے اسے گواہی کے لیے تیار کیا ہے. ایک تو ندامت محسوس نہیں کرنی، دوسرا خائف نہیں ہونا، اور تیسرا یہ کہ خدا نے اسے چنا ہے کہ وہ گواہی دے. یسوع نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، سچ بھی میں ہوں، اور جو کوئی حقانی ہے، جو کوئی سچا ہے وہ میری بات سنتا ہے، جو حقانی نہیں ہے وہ میری بات نہیں سنتا. اور یہ حقیقت ہے، جو حقانی نہیں ہے وہ یسوع کی بات نہیں سنتے، اور جو حقانی نہیں ہے وہ یسوع کے پیروکاروں کو بھی نہیں مانتے. کوئی بات نہیں، وہ اپنے اعداد و شمار پر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور میں انہیں یاد دلاتا ہوں خدا کے سامنے لوگوں کی تعداد، ہجوم، جمع غفیر کوئی اہمیت نہیں رکھتا. آپ 1 ارب لوگوں کی فوج بنا کے چند ایمانداروں کو گھیرے میں لے لیں، اور اگر یسوع آپ کے ساتھ ہے تو کون جیتے گا؟ آپ کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں، آپ تو بے بس کھڑے ہیں، آپ کو تو باندھا ہوا ہے.
آپ کو تو آگ کی بھٹی میں ڈالا ہوا ہے، اور جمع کفیر باہر خوشی کے فتح کے نعرے مار رہا ہے، اور خداوند نے کیا کہنا ہے؟ سمپلی ہو جا، رک جا، تھم جا، کام ختم۔ اور پھر داؤد نبی کی بات، تیرے ہتھیار تیرے کم نہیں ہوں گے۔ کون سا زبور ہے وہ؟ ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ خداوند کی وفاداری ہے، ان کے ہتھیار ہیں جو دنیا جہاں کو تباہ کرتے ہیں، اور ہمارا وفاداری کا ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے زبور نویس لکھتا ہے، حقیقت بیان کرنے سے نہ تو ندامت محسوس کرنی چاہیے نہ خائف ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند ہمیں اپنی گواہی کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے کہ ہم سچ بولیں۔ ہمیں سچ بتانا ہے، خدا کون ہے، مسیح کون ہے۔ ایک بات میں نوجوان بچوں کو بتاؤں، چند دن پہلے کسی نے مجھے ویڈیو کلپ بھیجا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ گوگل پہ ہم جو بھی پوچھیں گوگل ہمیں بتاتا ہے، جانتے ہیں نا؟ اچھا، وہ بڑی پیاری ویڈیو کلپ ہے، اس کو پوچھتے ہیں گوگل بتاؤ، انگریزی میں پوچھتے ہیں جیسس کرائسٹ یسوع مسیح کون ہے؟ گوگل جواب نہیں دیتا۔ کئی بار پوچھا، گوگل نے سارے انبیاء کے بارے میں بتا دیا۔ جیسس کرائسٹ کون ہے وہ فیڈ نہیں کیا اس کمپیوٹر میں۔ گوگل کن کی ہے؟ ان کی ہے جو یسوع کو نہیں مانتے۔ اور میرا خیال ہے جب میں نے وہ ایپ دیکھی ہے نا، تو یقیناً بے شمار لوگ گوگل کے مالکان کو کہیں گے کہ اس کے معنی لکھ دو۔ یسوع کہتا ہے، اس سے پوچھا گیا تو کون ہے؟ گوگل سے پوچھا تو کون ہے، وہ چپ رہا۔ یسوع سے پوچھا کہ تو کون ہے، کہتا ہے میں ہوں جو ہوں۔ کہتا تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے؟ کہتے ہاں تو کہتا ہے، خود کہتا ہے۔ بھی گوگل اتنا سا بھی بیان نہیں کر سکتا کہ جیسس کرائسٹ از دا سن آف گاڈ۔ ہر نبی، ہر شخصیت کے بارے میں گوگل بیان کرتا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، اگر میں نے سیو کی ہوئی تو میں یقیناً ان بچوں کو بھیجوں گا۔ اگر گوگل نہیں بتاتا میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم چھوٹے چھوٹے گوگل ہیں، ہم تو بتائیں گے نا ہو از جیسس کرائسٹ، یسوع کون ہے۔ اور میں حیران تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہے۔ اور پھر وہ جو سوال پوچھنے والا تھا بدل بدل کے پوچھ رہا ہے، کبھی جیسس نام لے رہا ہے، کبھی کرائسٹ لے رہا ہے۔ ہاں، پھر اس نے کرسچنس کا نام لیا، ان کو جانتا ہے، کہتا ہے کرسچنس کون ہے، پھر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مسیح کے ماننے والے۔ یسوع مسیح کا اپنا تعارف نہیں کرا رہا۔ اور مجھے پھر حیرانگی ہوئی، گاؤں میں اکثر دیکھتے تھے کسی کا نام تھا نا رحمت یا برکت، تو جو ذمہ دار تھے اس کو کیسے بلاتے تھے؟ او رحمیہ، او بکوا، عمران کو عمرانیہ، ایسے ہے نا، نئی عزت سے بلانا۔ مقصد کیا تھا؟ اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔ بھی اس نام سے بلاؤ جو اس کی ماں نے رکھا ہے، اسی پیار سے بلاؤ جس طرح اس کی ماں بلاتی ہے۔ جب خداوند ہمیں اپنے لپالک بیٹے اور بیٹیاں کہہ کے پکارتا ہے، آسمانی باپ کہہ کر پکارتا ہے کہ اے میرے بیٹو، تو دنیا میں ایسے شخص بھی ہیں جو ہمیں عزت سے بلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور حیرانگی کی بات ہے، وہ خداوند جس نے انسان کو ذہن دیا، عقل و دانش دی، اور اس ذہن اور عقل و دانش سے اس نے کمپیوٹر بنایا، اس نے اس کمپیوٹر میں، اس گوگل میں یہ فیڈ نہیں کیا کہ اس کو بنانے والا، عقل و دانش دینے والا، کائنات کا خالق مالک، کائنات کو سنبھالنے والا، اس کا بھی تعارف کروانا چاہیے نا۔ ہم بھی بیسوں دفعہ لوگوں کی پارٹی کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں،
تو کہتے ویکھیا میں کنا کچھ کیتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ خداوند کی طرف سے ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے. اور اچھے لوگ کہتے ہیں یہ اسی کی دین ہے، یہ اسی کی طرف سے ہے. کیا ہم کہیں گے 43ویں آیت کا نچوڑ کیا ہے؟ حقیقت بیان کرنی چاہیے، گواہی دینی چاہیے، اس سے بھاگنا نہیں ہے. 44ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کی محبت اور فضل کے جواب میں ہمارا غیر متزلزل فیصلہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا پکا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم تیرے کلام پر قائم رہیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں تیرے کلام کو، تیری شریعت کو مانتے رہیں گے. مجھے پتہ ہے ہمارے اس معاشرے میں ہماری بہنیں بھائی بہت سارے دکھی بھی ہیں. کسی کی ماں کو خداوند نے اپنے پاس بلا لیا ہے تو کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو دکھی ہیں. بے شمار لوگوں کا جاب نہیں ہے، نوکری اچھی نہیں ہے. بے شمار لوگ سڑکوں پر بھکاریوں کی طرح پھرتے ہیں. پھر بھی عزیزو، ہم یہ نہیں کہیں گے کیا خداوند تو نا انصافی کرتا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ خداوند تو اچھا نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمارے دلوں، ارادوں، سوچوں سے واقف ہے، وہ معاشرے سے بھی واقف ہے، وہ بہتر کرتا ہے جو مناسب سمجھتا ہے. میں نے آپ کو پچھلے چند پیغامات میں نام لے کے بتایا تھا کہ ہم نے ایسے ایک بچے کو ایک بینچ سے اٹھایا اور وہ ہسپتال میں پہنچا اور وہ سسٹرز کے پاس پہنچا اور پھر وہ ہمارے عزیزوں کے پاس پہنچا جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا، جس کو اس کے والدین ہسپتال کے باہر ایک پارکنگ میں چھوڑ آئے. لیکن آج وہ بچہ بالغ، پڑھا لکھا، عمر 20 سال اور بہترین ماحول میں، ایماندار خاندان میں، دنیا کی ہر آسائش سے لطف اندوز رہا ہے. عزیزو یاد رکھیے گا، خداوند جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اگر کوئی انسان کو اس کی تحقیر کرتا ہے اور اس کو حقیر جان کے نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو باہر سڑک پہ پھینک آتا ہے، تو ابھی خدا تو دیکھتا ہے نا. وہ ایسے وسائل پیدا کرتا ہے کہ اس ننھے منھے بچے کو اٹھا کے ان ہاتھوں میں پہنچا دیتے ہیں، اس گود میں پہنچا دیتے ہیں جنہیں خدا کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے مدر ٹریزا کا ذکر کیا تھا، جس نے ہندوستان میں بڑی خدمت کی، اور پاکستان میں ایک عظیم شخصیت مولانا عیدی کا ذکر کیا تھا. عزیزو، یہ بھی خداوند نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے کہ وہ انسان سے محبت کریں. اگر خدا یہ ان کے دلوں میں نہ ڈالے تو وہ نہیں کر سکتے. خدا کی محبت اور فضل جب تک ہم زندہ ہیں وہ قائم رہے گا، اور ہمارا ایمان بھی اسی طرح پختہ رہنا چاہیے. 45ویں آیت میں بڑی خوبصورتی ہے اور تھوڑی گہرائی بھی ہے. یہاں لکھا ہے میں آزادی سے چلوں گا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خدا نے لوگوں کو مصر کی غلامی سے آزادی دلائی، اور تھوڑے عرصہ کے بعد انہیں موسیٰ کی معرفت شریعت بھی دی. اور شریعت کا مقصد یہ تھا کہ لوگ شریعت پر عمل کر کے اچھے کام کر سکیں، راست زندگی، اچھی زندگی بسر کر سکیں. شریعت کا یہ مطلب تھا، کیونکہ جس ملک سے وہ آئے وہ یقیناً بت پرست قوم کا ملک تھا، مصر. تھوڑے ہی عرصہ کے بعد جب شریعت ملی تو ظاہر ہے ان میں فرق آنا چاہیے تھا نا، آیا بھی تھوڑا سا ہے. اور وہ محسوس کرتے تھے کہ اب وہ آزاد ہیں، انہیں شریعت ملی ہے، وہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن راست زندگی کا مقصد کیا ہے؟
کہ ہم انصاف کریں کہ ناانصافی کریں؟ اچھی زندگی بسر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال کریں۔ اگر محبت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو اس شریعت کا اور راست زندگی کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ شریعت کے بارے میں سوچتے ہیں لوگ۔ اور پھر عزیزو، 10 احکام کا خلاصہ بھی اپنے ذہن میں ذرا لائیے گا، میں دہراؤں گا نہیں۔ میں اور آپ 10 احکام پر پورے نہیں اترتے اور نہ ہی پورے اتر سکتے ہیں۔ جس کے وسیلہ 10 احکام ملے وہ بھی پورا نہ اتر سکا۔ اب شریعت کے وسیلہ جو آزادی کی بات یہاں نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل نئے عہد نامہ میں اس کا 8واں باب ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ جنہیں خدا کا بیٹا آزاد کرتا ہے وہ کامل آزادی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جو شریعت ہے جس کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اب آزادی دے گی، راست زندگی بسر کرنے کا سلیقہ بتائے گی، اچھی بات تھی، پر عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے بغیر حقیقی آزادی ممکن نہیں ہے۔ اور یسوع المسیح نے فرمایا کہ اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر کہا پس دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو۔ عزیزو، یہاں لکھا ہے خداوند میں آزادی سے چلوں گا، آزادی سے چلوں گا اور تیرے قوانین کا طالب رہوں گا، تیری شریعت کا طالب رہوں گا، اور میں اس سے اگلی آتا ہے، میں بادشاہوں کے سامنے تیری گواہی دوں گا جرأت اور دلیری کے ساتھ۔ یعنی میں غلامی کی زندگی بسر نہیں کروں گا، میں ابلیس کا غلام نہیں رہوں گا، میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور عزیزوں، مجھے دانیل نبی کی خوبصورت کہانی یاد آتی ہے۔ کیا وہ گھبرایا؟ کیا وہ خائف ہوا؟ کیا اس نے ندامت پسند کی، ندامت محسوس کی؟ اس نے سچ کی گواہی دی، اور گواہی کیا تھی؟ اے بادشاہ، بولیے گا آگے، ہم تیری مورتی کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم صرف اور صرف زندہ خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مسیحی زندگی کا جو تصور ہے یہ غلامی کا نظام ہے، اس میں قوانین بڑے سخت ہیں، 10 احکام بھی بڑے سخت ہیں، اور نئے عہد ناموں میں ایک اور قانون بڑا ہی سخت ہے کہ تو نے دل میں بھی نہیں سوچنا۔ اور لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ مسیحی ایمان میں، مسیحی دین میں غلامی ہے۔ بھی یہ کون سی غلامی؟ اگر ماں آپ کو کہے کہ بیٹا چوری نہیں کرنی، ماں آپ کو کہے کہ بیٹا حکم نہ کرو، یہ غلامی ہے؟ اگر باپ یہ کہتا ہے کہ برے کام نہ کرو تو یہ غلامی تو نہیں نا؟ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بیٹے چرس نہ پیا کرو تو کیا اس بچے کی توہین تو نہیں ہے نا؟ یہ تو اچھی بات ہے نا۔ غلام تو وہ جوے کا ہوا، غلام تو وہ نشے کا ہوا نا۔ مسیح تو اسے آزاد کر رہا ہے اس نشے سے، والدین تو اسے اس نشے سے آزادی دے رہے ہیں کہ تو چھوڑ دے اس کو، اس نشے سے بھی آزاد ہو جاؤ اور ابلیس کی غلامی سے آزاد ہو، کیونکہ ابلیس ہمیں مارنے آیا ہے، پھاڑنے والا ہے۔ ابلیس خدا کی مخلوق کو دکھ دیتا ہے، مسیح اس کی قید سے ہمیں چھڑاتا ہے، کلام اس کی قید سے ہمیں چھڑاتا ہے۔ اور عزیزو، جس دانیل نبی نے بادشاہ کے سامنے جھکنا پسند نہ کیا، خداوند نے اسے عزت دی۔ جس صدرک، میشک اور عبدنجو نے بادشاہ کا حکم نہیں مانا، بت پرست بادشاہ کا حکم نہیں مانا، خداوند نے آگ کی بھٹی سے بھی بچا لیا۔ پولس رسول کو قید میں ڈالا گیا، پھر زنجیروں کے ساتھ اسے بادشاہوں کے درباروں میں پیش کیا گیا، عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ کیا اس نے حقیقت بیان کی؟ اس نے اپنی گواہی سنا دی نا؟
کیا وہ چپ رہا؟ اور اس نے جو خوبصورت گواہی دی، بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ آئے پولس، کیا تو اس گواہی سے مجھے بھی مسیحی کرنا چاہتا ہے؟ جو عظیم خادم، رہنما انبیاء سچ کی منادی کرتے رہے، سچ کی تبلیغ کرتے رہے، سچ بیان کرتے رہے، بے شک دنیا نے انہیں ٹھکرایا، دنیا نے ان کی قدر نہیں کی، لیکن خداوند کی نظر میں وہ ان کا مقام بہت بڑا ہے، انہوں نے عزت پائی اور ان کا نام کلام مقدس میں لکھا۔ اور عالم آج بھی دنیا میں جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں کہ عالموں کی، وہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا ہے تو اکیلے رہنا سیکھ لینا۔ اور جو شرارتی لوگ ہیں نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک کلّا ہی ہے نا، ایدے نال کوئی بھی نہیں۔ وہ سچے کی توہین کرتے ہیں کہ ایدے نال کوئی بھی نہیں، اینو پسند نہیں کرتے۔ کوئی بات نہیں، سچ پہ قائم رہنا ہے۔ اکثریت جو جھوٹ بولتی ہے ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہمارا معاشرہ اور دنیا کا ماحول ایسا ہی ہے۔ عزیزو، 47ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو لوگ کتاب مقدس سے محبت رکھتے ہیں، اس کلام سے محبت رکھتے ہیں، انہیں خداوند خوشی عطا کرتا ہے، انہیں اطمینان ملتا ہے، اور اطمینان بھی کبھی ختم نہ ہونے والا۔ اور اطمینان کون دیتا ہے؟ اطمینان کا منبع۔ خوشی کون دیتا ہے؟ خوشی مسرت کا سرچشمہ۔ تو اس چشمے کے ساتھ تعلق ناطے کی ضرورت ہے نا۔ انسانوں کی عارضی خوشیاں ملنی چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات آپ کی گوش گزار کروں گا، یہ آج کے اس حصہ کی 48ویں آیت ہے۔ بائبل مقدس ہمیں اپنی وسعت کے بارے میں بتاتی ہے، بہت وسیع ہے، اپنی گہرائی کے بارے میں بتاتی ہے۔ بائبل مقدس اپنی قدرت، اختیار کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اپنے بیش قیمت خزانوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور بائبل مقدس اپنے پڑھنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ اس کلام میں لامحدود ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ہمیں بائبل مقدس اس لیے عزیز ہے، سب کچھ ہے، اس میں نجات ہے، اس میں خوشی ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں سکون ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور زبور نویس لکھتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور یہ ایسا کلام ہے جو بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ آئے عزیزو، شکر گزاری کی دعا مانگیں اور آج کے زندگی بخش کلام کے لیے دعا مانگیں، پھر ان بیمار پریشان حال لوگوں کے لیے بھی دعا مانگیں جو آج یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنے گھروں میں ہیں، سب کو یاد کیجیے گا۔ پھر ملک و وطن کے لیے دعا مانگیں، ملک کے جو مسائل ہیں انہیں بھی یاد کریں تاکہ خداوند اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو، جن کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہی کیوں نہیں، سب کو برکت دے۔ آمین۔